الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عزیز طلبہ اور طالبات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا علم انتہائی مبارک علم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ پڑھنے پڑھانے والوں، یاد کرنے والوں اور آگے پھیلانے والوں، منتقل کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کا مصداق بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طلب علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کی سیرت اور سنت، آپ کی پوری زندگی کے ساتھ حقیقی محبت عطا فرمائے، اور اسے اپنے قالب میں ڈھالنے کے لیے، اسے اپنے عمل میں اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے بعض اہم مباحث سمجھنے کی کوشش کریں گے، جن میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ طرق التحمل۔ طرق التحمل، طرق کا لفظ یہ طریق کی جمع ہے طرق، اور تحمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے حمل اٹھانے کو، بوجھ اٹھانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کوئی بھی بھاری ذمہ داری اس کے اٹھانے کے لیے حامل کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں عموماً استعمال ہوتا ہے کہ حامل حاضہ، حامل رقعہ، حامل کتاب، اور اسی طرح علم کے حاملین کہ حملۃ العلم، حملۃ العرش، مختلف الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ جو استعمال ہو رہا ہے طرق التحمل سے مراد کیا ہے؟ طرق التحمل سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اخذ کرنے کے لیے، احادیث مبارکہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ کون کون سے میتھڈز ہیں، وہ کون کون سے طریقے ہیں، وہ کون کون سے مناہج اور راستے ہیں کہ جنہیں اختیار کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب ہم تحمل کی بات کرتے ہیں تو ہم اسٹوڈنٹ کے اینٹ پر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ طالب علم ہیں، اور طالب علم اپنے اساتذہ سے اور اپنے مشائخ سے علم حاصل کر رہے ہیں، تو علم حاصل کرنے کا کیا کیا طریقہ، کون کون سے میتھڈز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہی طرق جب ہم بات کرتے ہیں ادا کی کہ طرق ادا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاد کے اینٹ پر کہ ایک شیخ، ایک استاد اپنے شاگردوں کو جب وہ پڑھا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو بیان کرنے میں کون کون سے میتھڈ اور اس کے لیے کون کون سے طرق، کون کون سے ذریعے، کون کون سے ذرائع اس کے لیے ہو سکتے ہیں، تو یہی ذرائع ہیں۔ انہیں ہم طرق التحمل بھی کہہ سکتے ہیں، اور انہیں ہم طرق ادا بھی کہہ سکتے ہیں، کہ شاگردوں کے لیے اخذ کرنے کے طریقے، ان کے لیے اخذ کرنے کے مناہج یہ ہیں، اور ایک شیخ کے لیے اپنی روایات کو بیان کرنے کے لیے بھی مناہج اور طرق وہ بھی یہی ہیں، یہی طرق ادا ہیں کہ اس کے ذریعے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو اپنے سامعین کے سامنے، اپنے شاگردوں کے سامنے وہ ان کو بیان کرتا ہے۔ تو اس کی انتہائی اہمیت ہے، اور بالخصوص ہمیں احادیث مبارکہ کی کتابوں میں اس حوالے سے کئی الفاظ اور کئی اصطلاحات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو اگر ہمارے سامنے اس کی پوری تفصیل ہوگی تو ہم اس بات کو احسن انداز میں، ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت اگر کسی راوی نے، کسی شاگرد نے اپنے شیخ سے اخذ کی ہے، اس سے لی ہے، تو وہ کس منہج کے مطابق لی ہے، اور اگر کسی شیخ نے وہ روایت بیان کی ہے تو اس کے بیان کرنے کا منہج، اس کے بیان کرنے کا طریقہ
اور اس کا اسلوب کیا تھا۔ تو اس طریقے کو سمجھنے کے لیے، اس منہج اور میتھڈ کو جاننے کے لیے اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسے بنیادی طور پر 8 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ان اقسام میں آپس میں تداخل بھی ہوتا ہے۔ ایک قسم دوسرے کے لیے بھی کبھی کبھار استعمال جو ہے وہ ہو جاتی ہے، یا ایک روایت آپ کو ایک طریقے سے بھی اور ایک منہج کے مطابق بھی ملی، اور وہی روایت آپ کو دوسرے طریقے سے اور دوسرے منہج کے مطابق بھی ملی، تو اس میں تداخل یا اس میں ایک سے زیادہ مناہج کا، ایک سے زیادہ میتھڈ کا ایک روایت کے اندر استعمال ہونا یہ ممکن ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی بنیادی بات، یا سب سے پہلے جو بنیادی قسم ہے اس کی، اور جو سب سے زیادہ اقویٰ ہے، جو سب سے زیادہ قوت اور طاقت کا ذریعہ اور سبب ہے، سب سے زیادہ مستند ہے، وہ کیا ہے؟ وہ السماع ہے۔ ہم اگر یہاں وائٹ بورڈ پر اس کو دیکھیں، طرق و تحمل الحدیث، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے، اس بھاری بوجھ کو، احادیث مبارکہ کے، اس کے لیے کیا کیا طرق ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کون کون سے مناہج ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم نے لکھی ہے وہ کیا ہے؟ السماع۔ سماع کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ سننے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہم واحد متکلم ماضی کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں کہ سمعت فلانا، میں نے فلاں سے یہ بات سنی، سمعت شیخی، میں نے اپنے شیخ سے یہ بات سنی، یا اسمعنی فلان، یا فلاں نے مجھے یہ بات سنائی، فلاں نے مجھے یہ بات انہوں نے بیان کی اور میں نے ان سے سنی، انہوں نے مجھے یہ بات سنائی۔ تو لازم اور متعدی دونوں طریقوں سے یہ لفظ جو ہے، یہ صیغہ یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ میں نے جو بات آپ کے سامنے ذکر کی کہ سب سے زیادہ مستند منہج، سب سے زیادہ مستند طریقہ وہ یہی ہے کہ ایک فرد صراحت کرے کہ اس نے یہ روایت اپنے شیخ سے سنی ہے۔ اب سماع کے علاوہ یعنی کوئی اور بھی بات ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی، چونکہ میں نے تو آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ 8 مختلف مناہج ہیں، 8 مختلف مناہج کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو اس میں سماع جو ہے وہ پہلا ہے، اور میں نے ذکر کیا کہ وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ مستند ہے۔ اب دیکھیے یہاں اس بات کو آسانی کے ساتھ ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تلمیذ، ایک شاگرد اپنے شیخ کے حوالے سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ قال فلان، قال شیخی، قال العلامہ، فلاں میرے شیخ نے، فلاں نے، علامہ نے، حضرت نے یہ بات بیان کی۔ اب لفظ قال جو ہے، قال میں یعنی ان کا بیان کرنا تو سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات بیان کی، لیکن اس تلمیذ کے اینڈ پر، اس شاگرد کی طرف سے یہ بات سامنے نہیں آ رہی کہ انہوں نے تو فرمایا، ان کی تو یہ بات تھی، لیکن کیا آپ نے یہ بات براہ راست ان سے سنی ہے یا نہیں سنی؟ اس بات کی صراحت لفظ قال میں ہمیں نہیں ملتی، جبکہ سمعت میں ہمیں اس بات کی صراحت ملتی ہے کہ حضرت نے یہ روایت بیان کی اور آپ نے اس روایت کی سماعت کی۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں لقاء بھی ہے۔ سب سے پہلی چیز معاصرت ہے کہ زمانہ ایک ہے، اس کے بعد دوسری چیز لقاء ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز اس میں روایت اور روایت کی سماعت ہے کہ انہوں نے روایت بیان کی اور آپ نے اس روایت کی سماعت کی۔ تو سب سے زیادہ مستند ذریعہ، سب سے زیادہ مستند طریقہ وہ کیا ہے؟ وہ سماع کا ہے کہ راوی اس بات کی صراحت کرے کہ سمعتو، کہ میں نے یہ روایت سنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اینڈ پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا بھی کرتے تھے، آپ کے فرمودات، آپ کے اقوال سننے کی سعادت بھی حاصل کی، اور اسی طرح بالکل آغاز میں ہم نے جو تعریف ذکر کی تھی حدیث کی، تو اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتا ہوا جب وہ دیکھتے تو وہ ساتھ میں یہ بات بھی فرماتے کہ رأیتو، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھی، تو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے فلاں موقع پر اس طرح کا تعامل فرمایا، تو یہ آپ کی سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یا پھر کیا تقریر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، اس پر نکیر نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس صحابی کے اس عمل کو بھی جواز کی سند مل گئی کہ وہ کام جائز ہے۔ اگر وہ کام ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس سے منع فرما دیتے۔ تو لفظ قالا میں کبھی ہوتا ایسا ہے کہ مدلس تدلیس کر سکتا ہے، یعنی وہ وہم اس چیز کا دیتا ہے، وہ ایہام اس چیز کا دیتا ہے کہ گویا حضرت شیخ نے فرمایا اور میں نے سنا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت شیخ نے تو فرمایا لیکن آپ نے نہیں سنا، کسی اور نے بات سنی، انہوں نے آپ سے بیان کی، درمیان میں ایک اور راوی ہے، اب وہ راوی ساقط ہے، اس راوی کا ذکر نہیں ہوا۔ تو سب سے زیادہ مستند بات، اور یہ عمومی طور پر ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی افواہیں پھیلتی ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی، تو اس لیے جو بھی بات ہو اس بات کی اوریجن تک پہنچنا کہ بات کرنے والا کون ہے، قائل کون ہے، اور جس نے یہ بات بیان کی کیا اس نے قائل سے خود یہ بات سنی ہے، کیا اس نے خود اس بات کی سماعت کی ہے، تو اس بات کو مد نظر رکھنا۔ تو ظاہر بات ہے کہ سب سے مستند بات کیا ہوگی کہ جس میں سمعتو کی صراحت ہو، یا جس میں جو ہے وہ اسمعو کی صراحت ہو، مضارع واحد متکلم کا صیغہ، یا جس میں اسمعنی یا جس میں اسمعنا کی صراحت ہو کہ ہمیں انہوں نے یہ بات سنائی، مجھے انہوں نے یہ بات سنائی، تو یا پھر اس کی صراحت ہو، تو یہ سب سے زیادہ مستند ہے السماع۔ اور احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سمعتو، سمعتہ، اسمعنی، یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یا اسی طرح حدثنی اور حدثنا کہ انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے مجھے حدیث بیان کی۔ یا کبھی تھوڑے فرق اور اختلاف کے ساتھ، اگرچہ وہ دوسری قسم میں ہم اس کو ذکر کریں گے، تو اس میں اخبرنا یا اخبرنی کا لفظ جو ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسری قسم اس میں کیا آتی ہے، وہ قراءہ کی ہے، القراءہ۔ القراءہ کیا ہے؟ القراءہ میں اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ القراءۃ علی الشیخ، القراءۃ علی الشیخ، کہ شاگرد اپنے استاد کے سامنے کوئی روایت بیان کرے اور حضرت شیخ اس روایت کی سماعت کریں اور وہ اس میں کوئی اضافہ نہ فرمائیں، کسی چیز سے منع نہ کریں، کوئی کمی اس میں نہ کریں، تو یہ عرض علی الشیخ ہے۔ اس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں عرض علی الشیخ بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں عمومی طور پر دینی مدارس میں بھی یہ ایک طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہیں وہ عبارت پڑھتے ہیں اور حضرات شیوخ الحدیث جو ہیں وہ ان کی عبارت، وہ پوری روایت سنتے ہیں، جہاں کوئی تفصیل بیان کرنی ہوتی ہے تو وہاں اس کی تفصیل سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا جو عمومی اسلوب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے کا، تو اس میں بھی قراءت علی الشیخ کا اسلوب غالب تھا کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے اگر حاکم وقت کے بیٹے شہزادے بھی آئے ہیں تو امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ شہزادوں کو پڑھنا پڑے گا، یعنی عبارت خود انہیں پڑھنی ہوگی، حدیث کی روایت خود انہیں پڑھنی ہوگی، اور یہ ملکہ اور یہ استعداد اور یہ صلاحیت جو ہے یہ تلمیذ میں، یہ شاگردوں میں ہونی چاہیے کہ وہ عبارت ٹھیک طریقے سے پڑھ سکیں، اور شیخ جو ہے وہ ان کی روایت کو سنیں، اس میں کوئی اضافہ ہو، کوئی کمی ہو، کسی بات کی طرف متوجہ کرنا ہو، کسی لفظ کی تشریح ہو تو وہ اس کو بیان کریں۔ تو یہ عرض علی الشیخ ہے، اور اس کو بھی کیا ہے، سند جواز کی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد الاجازہ، الاجازہ کے لفظ سے، جیسے لفظ سے ہی یہ بات ظاہر ہے کہ اجازت دینا، اسے ہم یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ الاذن بالروایہ، کہ روایت کی اجازت دینا، روایت کی اجازت دینا۔ عموماً حضرات شیوخ الحدیث وہ برکت کے لیے اور اپنے اس علمی شجرے کی حفاظت کے لیے اپنے شاگردوں کو وہ سند دیتے ہیں اجازت الحدیث الشریف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی اس روایت کو بیان کرنے کے لیے اس کی اجازت۔
تو جو ایک علمی شجرہ جناب شیخ الحدیث صاحب تک پہنچا ہے اس کو اپنے شاگردوں تک آگے وہ منتقل کرتے ہیں اور انہیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ کیا کریں کہ وہ اس کو آگے روایت کریں، وہ اس کو آگے اپنے شاگردوں کے لیے بیان کریں۔ اب اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، لفظاً او کتابتاً، کہ کبھی الفاظ میں اس طرح ہوتا ہے، الفاظ میں، اور شاگرد یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجازنی فلان، ان کے میرے شیخ نے فلاں نے مجھے روایت حدیث کی اجازت دی، فلاں موقع پر اجازت دی۔ یا پھر جو بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ باقاعدہ ایک پرنٹڈ سند کی صورت میں یا مکتوب کی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے علمی شجرے کے ساتھ جو روایات یا جو کتابیں انہوں نے پڑھائی ہیں تو اپنے شاگردوں کو وہ اس کی اجازت دیں کہ آپ ان کی روایات کو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ آگے بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر المناولہ، المناولہ، ناولہ یناولو مناولتاً، مطلقاً اجازت کے اعلیٰ ترین قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ جس میں کیا ہے کہ مطلقاً اجازت جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ناول یناول مناولتاً، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم اردو میں مثلاً ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، کھانا تناول فرمائیے، یعنی تناول فرمانا کیا ہے، اسے حاصل کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، تناول فرمانا۔ تو اس کی ظاہری صورت کیا بنتی ہے کہ جب اسے ہم ایک اصطلاح کے طور پر علم الحدیث میں اور طرق تحمل حدیث میں جب اس کو ہم بیان کرتے ہیں تو اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ شیخ الحدیث، حدیث کی روایت بیان کرنے والا، وہ اپنی کتاب، وہ اپنی روایات اپنے شاگرد کو دے دیں اور وہ انہیں اجازت دے دے کہ میری یہ ساری روایات ہیں، ان ساری روایات کو آگے میری سند کے ساتھ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ اجازت کی اعلیٰ ترین قسم ہے، یہ اجازت کی اعلیٰ ترین صورت ہے کہ جس میں ایک شاگرد کو اپنے استاد سے باقاعدہ ان کی روایات جو ہے وہ مجموعی طور پر اجازت کے ساتھ اور اجازت کی اعلیٰ اور بہترین قسم کے ساتھ ان کو وہ مل جاتی ہیں اور ان کو وہ اس پورے علمی شجرے کے ساتھ اور اپنے شیخ کی سند کے ساتھ ان روایات کو وہ آگے کیا کرتے ہیں، ان کو آگے وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگر بات کریں 5ویں نمبر پر، یہاں ہم نے لکھا ہے الکتابہ۔ لفظ کتابت سے یہ بات واضح ہے، لفظ کتابت میں کیا ہے، کوئی چیز لکھنا۔ کتابت میں کیا ہوتا ہے کہ شیخ اپنے شاگرد کے لیے باقاعدہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے اس شاگرد کو اپنی تمام روایات یا اپنی ان روایات، کسی ایک مجموعے کا وہ کہہ سکتے ہیں، کسی ایک کتاب کے بارے میں وہ کہہ سکتے ہیں، کہ بعض مخصوص روایات کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے اس شاگرد کو ان روایات کی میں اجازت دیتا ہوں، اور وہ اجازت کیا ہے، وہ تحریری طور پر کتابت کے ساتھ ان کو اپنے پورے علمی شجرے کے ساتھ اور اپنی پوری سند کے ساتھ اس کو روایت کرنے کی وہ کیا کریں، وہ اجازت دے دیں۔ اس کے بعد الاعلام، الاعلام، لفظ اعلام جو ہے وہ اعلان کرنے کے، یعنی یہاں الاعلان ہمارے ہاں جس طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو الاعلام اور اعلان کرنا، اس میں صورت کیا ہوتی ہے کہ شیخ اپنے تلمیذ کو باقاعدہ بتا دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ میں اپنے اس شاگرد کو میں ان روایات کو آگے بیان کرنے اور اپنی سند کے ساتھ اس کو آگے پھیلانے، اس کو آگے پہنچانے کی میں کیا کرتا ہوں، میں ان کو اجازت دے رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم یہ آخری 2 قسمیں ہیں، اس میں جو 8 بنیادی قسمیں بیان ہوئی ہیں، ایک ہے الوصیہ اور دوسری ہے الوجادہ۔ الوصیہ کے لفظ سے جیسے یہ بات واضح ہے، یہ بات ظاہر ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وصیت کا، یعنی کوئی شیخ جو ہے وہ اپنی آخری عمر میں یا اپنے مرض الوفات میں، اپنے آخری لمحات میں جب وہ اور کئی چیزوں کی لوگ وصیت کرتے ہیں تو اس وصیت میں ایک وصیت یہ بھی ہو کہ اب میں اپنی تمام روایات یا چند مخصوص روایات یا مختلف کتابوں کے حوالے سے جو بھی صورت ہو تو ان کی اجازت میں اپنے کسی ایک شاگرد کو
یا اپنے ان شاگردوں کو میں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ وہ میری روایات کو میری سند کے ساتھ وہ آگے پہنچائیں، وہ آگے پھیلائیں، وہ آگے منتقل کریں، وصیت میں اس بات کا اظہار جو ہے وہ کیا جائے۔ اب ظاہر بات ہے، جو بات میں نے پہلے ذکر کی کہ ان اقسام میں کبھی باہم آپس میں تداخل کی صورت ہوتی ہے۔ جب ہم الکتابہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی تحریر موجود ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں المناولہ کی تو المناولہ میں بھی کیا ہے، اس میں بھی یعنی مجموعہ جو ہے وہ دے دینا، یہ اس میں بھی شامل ہے۔ اسی طرح ہم نے الاعلام کی بات کی تو اس میں بھی اس بات کو بالکل اوپنلی لوگوں کے سامنے بیان کر دینا۔ تو آپس میں ان اقسام میں تداخل بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اقسام الگ الگ بھی ہر ایک اپنے اپنے طور پر بھی بیان ہو سکتی ہیں۔ یہ کیس ٹو کیس یا مختلف شیوخ اور مختلف شاگردوں کے حوالے سے اس کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں۔ تو جہاں بھی جو لفظ استعمال ہوگا، جس اصطلاح میں استعمال ہوگا، تو اسی اصطلاح کے مطابق ہم اس کو سمجھیں گے کہ کسی شیخ نے اپنے شاگردوں کو اپنی روایات منتقل کی ہیں تو وہ روایات انہوں نے کس ذریعے سے منتقل کی ہیں۔ تو وصیت کے ذریعے منتقل ہوئیں، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ الوصیہ، تو وصیت میں وہ یہ بات کیا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ مجھے میرے شیخ نے اپنی وصیت میں انہوں نے مجھے اپنی ان تمام روایات کو آگے بیان کرنے، اپنی سند کے ساتھ ان کو پھیلانے کی مجھے اجازت دی ہے۔ اور 8ویں نمبر پر آخری جو ایک اس کی قسم ہم نے بیان کی وہ کیا ہے، وہ ہے الوجادہ۔ الوجادہ کیا ہے؟ عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وجدہ یجدو۔ الوجادہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی چیز پانا۔ اب اصطلاح میں یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ان یجد التلمیذ کتاب شیخہ، کہ تلمیذ جو ہے وہ اپنے شیخ کی کتاب کو یا اس کے مکتوب کو یا اس کی روایات کو جو بھی جس صورت میں بھی ہوں ان کو پائے، اور وہ اپنے شیخ کی اس کی ہینڈ رائٹنگ کو، اس کے انداز تحریر کو وہ پہچانتا ہو۔ تو یہ بھی ایک مستند ذریعہ ہے، یہ بھی ایک مستند ذریعہ ہے، اور وہ اس حدیث کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ احادیث ملی ہیں وجادتاً، مجھے یہ احادیث اپنے شیخ کی ملی ہیں۔ کس ذریعے سے ملی ہیں؟ کہ آپ نے سماعت کی ہے؟ نہیں، میں نے سماعت نہیں کی۔ کیا آپ نے شیخ کے سامنے قرات کی ہے؟ نہیں، میں نے قرات نہیں کی۔ کیا یہ المناولہ کی قسم میں سے؟ نہیں، اس کی قسم میں سے نہیں ہے۔ کیا شیخ نے آپ کے بارے میں اعلان کیا؟ نہیں۔ کیا الوصیہ ہے؟ نہیں، اس میں بھی نہیں ہے۔ تو صورت اس کی، قسم اس کی کیا بنی کہ وہ الوجادہ ہے۔ تو میں نے مجھ تک اپنے شیخ کی روایات پہنچی ہیں، اور وہ کیسے پہنچی ہیں؟ وہ وجادتاً، کہ میں نے اپنے شیخ کی روایات کو پایا ہے، ان کی کتاب کو، ان کی مکتوب روایات کو، اور ان کے ہاتھ کے رسم الخط کو، ان کی ہینڈ رائٹنگ کو میں پہچانتا ہوں، اور یہ حضرت شیخ کی روایات ہیں۔ تو یعنی یہ استناد کا ایک ذریعہ ہے، یہ مستند ہونے کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں احسن انداز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روایات ایک تلمیذ کو اپنے شیخ سے جو روایات مل رہی ہیں، یہاں تک کہ اس کا جو ذریعہ ہے، تو اس ذریعے تک کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس ذریعے سے آپ تک پہنچی ہیں، کہ اس کے لیے کون سا منہج اور کون سا میتھڈ استعمال کیا گیا تاکہ کوئی شک اور شبہ نہ رہے۔ اور یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے تمام تر انسانی ذرائع جو ہو سکتے ہیں اس سے بڑھ کر، چونکہ اس پر منحصر ہے کتاب اللہ کی تشریح اور تفصیل، تو اس لیے اس کے لیے وہ تمام ذرائع، وہ تمام راستے بروئے کار لائے گئے کہ جن کے ذریعے جو ہے وہ حفاظت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی۔ تو یہ طرق تحمل حدیث ہیں کہ جو 8 بنیادی قسمیں ہیں، اور میں نے شروع میں یہ بات ذکر کی کہ طرق تحمل حدیث اور یہ طرق ادا بھی ہیں، کہ اگر اسٹوڈنٹس کے اینڈ پر یہ بات ہو تو یہ تحمل کے لیے ہے، اخذ کرنے کے لیے ہے، اپنے شیخ سے استفادہ کرنے کے لیے، اور اگر کیا ہو کہ اس کو ایک شیخ بیان کر رہے ہیں تو یہ ادا کی مختلف طرق اور اس کے لیے مختلف مناہج اور مختلف اقسام یہ بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے
ہم آج کی اپنی اس گفتگو میں احادیث کی چند بنیادی اقسام. احادیث کی یوں تو اقسام بہت زیادہ بن سکتی ہیں، مختلف تصنیفات ہیں، انواع التصنیف کیا کیا ہو سکتی ہیں، اور علوم اور فنون کے کون کون سے دائرے ہیں علوم الحدیث کے حوالے سے، تو اس کی قسمیں بہت زیادہ بن سکتی ہیں. لیکن یہاں پر جو ضروری بنیادی بعض اقسام ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ اس کی روشنی میں آپ کو علوم الحدیث کے اس اہم مضمون کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کو سمجھنے میں مدد ملے. تو اس میں دیکھیے انواع التصنیف میں کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا ہے الجوامع. الجوامع کیا ہے؟ جمع ہے جامع کی. بنیادی طور پر احادیث کی کتابوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف موضوعات اس میں بیان کیے جاتے ہیں. جامع حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس میں بنیادی طور پر 8 مضامین سے متعلق روایات اس میں موجود ہوتی ہیں. وہ بنیادی 8 مضامین کیا ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات اس میں سب سے پہلا مضمون آتا ہے کون سا؟ عقائد کا. عقائد کا مضمون سب سے پہلا مضمون ہے. تو جامع وہ کتاب ہے کہ جس میں کیا ہو؟ عقائد کے حوالے سے جس میں روایات موجود ہوں. اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے کہ عبادات، کہ عبادات کے حوالے سے اس میں کیا ہوں؟ اس میں روایات موجود ہوں. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ معاملات، کہ معاملات کے حوالے سے اس میں کیا ہوں؟ اس میں روایات موجود. اسی طرح سیر. سیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں. یہ کبھی یہ لفظ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کے لیے، اور اب جدید اصطلاح کے مطابق یہ بین الاقوامی روابط کے لیے، اور اسلام کی جو ایک خارجہ پالیسی ہے، جو ایک روابط کا نظام ہے، تو اس کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مغازی کا جو پورا ایک وسیع اور جامع علم ہے، تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اسی طرح جامع میں مناقب کی تفصیل ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مناقب ہیں، امہات المؤمنین کے مناقب ہیں، بدریین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مناقب ہیں، جو بیعت ہوئی تھی تحت الشجرہ تو جو اس میں شریک تھے ان کے مناقب ہیں. اسی طرح جوامع میں کیا ہوتا ہے؟ جامع میں کہ رقاق، وہ روایات کے جو دل کو نرم کرتی ہیں، کہ جن میں آخرت کا تذکرہ ہے، کہ جن میں موت کا تذکرہ ہے، اور جن کے نتیجے میں دل پگھل جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں. اسی طرح فتنوں کے بارے میں، فتن کے بارے میں احادیث موجود ہوتی ہیں، اور احوال القیامہ یا اشراط الساعہ یا احوال القیامہ، قیامت کے حوالے سے حالات کے جو بیان کیے گئے مختلف روایات میں. تو گویا جامع احادیث کا وہ مجموعہ ہے کہ جس میں جو بنیادی مضامین تفسیر سے متعلق مباحث اور مضامین وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تفسیر سے متعلق مباحث اور مضامین کو بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں شامل کیا جاتا ہے. تو اس میں بڑی جامعیت ہے، اس میں ہر طرح کی روایات جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں المسانید. مسانید جمع ہے مسند کی، اور مسند جیسے مسند ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، تو مسانید جمع ہے مسند اس کے لیے واحد ہے. تو مسند روایات کا وہ مجموعہ ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی الگ ترتیب کے ساتھ، کہ الگ الگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایات کو علیحدتاً الگ الگ اس میں کیا جائے، اس میں ذکر کر دیا جائے، تو اس کو مسند کہتے ہیں. اور جمع اس کی مسانید آتی ہے. میں نے ذکر کیا جیسے مسند ہے ابو عوانہ کا، جیسے مسند ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا. اس کے بعد نمبر آتا ہے کس کا؟ السنن. السنن احادیث کی کتابوں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے کہ جس میں فقہی ابواب کی ترتیب پر روایات کو جمع کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں احادیث کی کتابیں موجود ہیں، جیسے سنن الترمذی ہے، سنن ابو داؤد ہے، کہ جس میں آغاز طہارت سے ہو رہا ہے. چونکہ طہارت بنیاد ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. طہارت ہوگی تو عبادت ہوگی. تو
سنن احادیث کا وہ مجموعہ ہے کہ جس میں تصنیف ہو المصنفۃ علی ابواب فقہیۃ، کہ فقہی ابواب کی ترتیب پر کیا ہو اس کو مرتب کیا گیا ہو۔ اس کے بعد ہے المعاجم۔ المعاجم جمع ہے، اور یہ لفظ کیا ہے؟ معجم کی جمع ہے۔ معجم میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی شاگرد اپنے شیوخ کی ترتیب کے ساتھ، یعنی یہ ابجد کی ترتیب بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے تمام شیوخ کی الگ الگ روایات کو وہ جمع کر دے، کہ میرے فلاں شیخ سے میں نے کون سی روایات سنی ہے، ان کی کتنی روایات ہیں، ان روایات کو الگ سے جمع کر دے۔ تو معجم میں شیوخ کی ترتیب کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اپنے اساتذہ، اپنے شیوخ الحدیث کی ترتیب کو، اور غالباً یہ ابجد کی ہجا کی ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو پہلے ہیں اس ترتیب میں ان کا پہلے، اور جو بعد میں ہے تو ان کا بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ العلل یا کتاب العلل، علت کسے کہتے ہیں؟ علت کسی مخفی بیماری کو کہتے ہیں کہ بظاہر حدیث میں کوئی نقص، کوئی عیب دکھائی نہ دے، ہاں لیکن اس حدیث میں کوئی ایسی مخفی علت، کوئی ایسی مخفی بیماری موجود ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو ایسی روایات کا مجموعہ کہ جن میں کوئی مخفی علتیں موجود ہیں، کہ جن میں ضعف کی کوئی مخفی صورتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو الاحادیث المعلولہ، اور جو اس کا مجموعہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کتاب العلل ہے۔ اس کے بعد الاجزاء۔ الاجزاء جز کی جمع ہے، جز کی جمع ہے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کا معروف ہے جزء رفع الیدین۔ اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے کہ کسی ایک راوی کی روایات کو الگ سے بیان کر دینا، کسی ایک راوی کی روایات کو الگ سے جمع کر دینا، یا کسی ایک مسئلے پر جو روایات ہیں ان کو الگ سے جمع کر دینا، تو اس پر جز کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کی جو جمع آتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو الاجزاء کہتے ہیں۔ الاطراف، الاطراف اور طرف الحدیث، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ طرف الحدیث الذی یدل علی بقیتہ، حدیث کا وہ حصہ، حدیث کا وہ ٹکڑا اور وہ کنارہ کہ جو باقی پوری تفصیلی طویل روایت پر جو کیا کر رہا ہو؟ دلالت کر رہا ہو۔ ہم عموماً ذکر کر دیتے ہیں المسلم و اخو المسلم، المسلم و اخو المسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تفصیلی روایت کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اس کو رسوا نہیں کرے گا، وہ اسے غیروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا، وہ اس کی بے توقیری، بے احترامی نہیں کرے گا، وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی ان تمام حقوق کا تذکرہ کیا۔ تو لیکن ایک ٹکڑا ہے الطہور شطر الایمان، کہ جو بعد والی پوری روایت پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے، یا انما الاعمال بالنیات، معروف ہے حدیث۔ تو لیکن یہ تو اس کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ ہے، باقی کی روایت پوری وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پوری روایت الگ سے وہ کیا ہے؟ وہ بیان ہو رہی ہے۔ تو اس پر الاطراف کا یا طرف الحدیث کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے بعد المستدرکات، المستدرکات کا لفظ استعمال ہوتا ہے استدراک، مستدرک، مستدرک اس کے لیے واحد ہے، استدراک اس کا مصدر ہے۔ صورت اس کی کیا ہوتی ہے؟ المستدرک، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں استدراک علی کتاب آخر۔ صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی کتاب میں ان روایات کو جمع کروں گا کہ جن کے راویوں میں یہ شرائط پائی جائیں۔ اب اگر بعد میں کوئی اور مصنف، کوئی اور حدیث کا امام وہ کیا کرے؟ ان تمام شرائط کے مطابق جو احادیث امام بخاری رحمہ اللہ سے رہ گئیں ان کو جمع کر کے اس کا مجموعہ چھاپ دیں، تو یہ استدراک ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی کتاب میں ان روایات کو جمع کروں گا کہ جو ان شرائط پر پورے اتریں، یا جو راوی جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ احاطہ تو ان علماء نے نہیں کیا،
نبی اکرم صلی اللہ یعنی بخاری کے علاوہ بھی صحیح روایات موجود ہیں، مسلم کے علاوہ بھی صحیح روایات موجود ہیں. کسی روایت کا ضعف اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ یہ روایت بخاری میں نہیں ہے اس لیے ضعیف ہے، ایسا نہیں ہے. تو امام بخاری کی شرائط یا امام مسلم کی شرائط یا کسی اور صاحب کتاب کی شرائط، تو ان شرائط کے مطابق بقیہ رہ جانے والی احادیث کو جمع کرنا، ان کو نکالنا اور ان کو الگ سے اس کا ایک مجموعہ بنانا، یہ استدراک ہے علی البخاری. امام بخاری پر استدراک، ان کی کتاب کے حوالے سے استدراک ہے. امام مسلم کی کتاب کے حوالے سے استدراک، یا اور کوئی بھی مصنف تو اس کی کتاب کے حوالے سے یہ کیا قرار پائے گا؟ یہ استدراک قرار پائے گا. اس کے بعد جو ہے المستخرجات. المستخرجات تو یہ جمع ہے مستخرج کی. مستخرج، مستخرج کسے کہتے ہیں؟ مستخرج اسے کہتے ہیں کہ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایات اپنی سند کے ساتھ بیان کی، امام بخاری رحمہ اللہ کا ہم عصر کوئی عالم ان تمام روایات کو اپنی سند کے ساتھ بیان کر دے. امام بخاری کی سند الگ، جس طرح امام بخاری نے وہ روایت سنی ہے اسی طرح ان کے ہم عصر دیگر علماء نے بھی سنی ہے. تو ان میں سے جن نے ان روایات کو اپنی اس سند کے ساتھ بیان کیا ہے تو یہ استخراج ہے. اور یہ وہ کتاب کیا قرار پاتی ہے؟ مستخرج. یعنی اس میں روایات ساری وہی ہیں کہ جو بخاری میں ہیں، یا روایات ساری وہی ہیں کہ جو مسلم میں ہیں. ہاں لیکن امام بخاری کی روایت نہیں ہے، بلکہ وہ بخاری ایک اور صاحب علم کی ہے، وہ روایت ایک اور شیخ کی ہے. تو یہ کیا ہے؟ استخراج ہے. اور اس مجموعے پر اطلاق کس کا ہوتا ہے؟ اس کو مستخرجات کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقسام بن سکتی ہیں. مثلا ہم احادیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اربعینات کی ایک بڑی قسم ہے کہ 40 احادیث مبارکہ، 40 احادیثوں کا مجموعہ، 40 احادیثوں کو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جمع کیا جاتا ہے. تو احادیث کی اقسام کو اگر دیکھا جائے کہ جو انواع تصنیف ہیں کہ جن اصناف میں اور جن اقسام میں کتابیں لکھی گئیں، کتابیں تصنیف کی گئیں، تو اس کی کافی ساری قسمیں بن سکتی ہیں. یہاں ایک اور قسم، ایک اور انتہائی اہم، وہ میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ حدیث کی نسبت جو ہوتی ہے، حدیث کی نسبت، اس نسبت کی بنیاد پر اس حدیث کی سند کہاں تک پہنچی یا اس حدیث کی نسبت کہاں تک ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کا اصطلاحی نام کیا ہے. جیسے ہمارے ہاں معروف ہے اور یہ بات واضح ہے کہ احادیث قدسیہ ہیں. تو حدیث قدسی ہم کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی ہم اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو معنی اور مفہوم اللہ کی جانب سے اور الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے رسول نے نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف کی، کہ قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ تھے، الا من ہدیت، مگر جس کو میں نے ہدایت دی. تم سب کے سب ننگے تھے، الا من کسوت، مگر جسے میں نے لباس دیا. تم سب کے سب بھوکے پیاسے تھے، مگر جسے میں نے جس کی بھوک اور پیاس کو دور کیا. اسی طرح حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب کے سب کیا ہوں، قاموا فی صعید واحد، سب ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگنے لگیں، جو جس کی مراد اور جو جس کی تمنا اور طلب ہو مجھ سے مانگتا چلا جائے. اور فرماتے ہیں وَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق، اس کی طلب کے مطابق دیتا چلا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَةُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، کہ سب کو دینے کے باوجود بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ جتنا کسی سوئی کو کسی سمندر میں ڈالا جائے اور جب نکالا جائے تو اس سے پانی کا ایک قطرہ جو ٹپکتا ہے، تو اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے بیش بہا ہیں، اتنے زیادہ ہیں. تو یہ حدیث قدسی ہے. تو حدیث قدسی وہ حدیث ہے
کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسبت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ دوسری قسم آتی ہے حدیث کی وہ کہ جس کی نسبت ہوتی ہے اللہ کے رسول کی طرف، تو وہ مرفوع حدیث کہلاتی ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، صحابی رسول یہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، یا میں نے کوئی کام کیا اللہ کے رسول موجود تھے انہوں نے منع نہیں فرمایا، تو یہ حدیث مرفوع حدیث بن گئی۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے حدیث کی وہ کہ جس میں حدیث کہاں تک اس کی نسبت ہوتی ہے؟ صحابی تک، کہ صحابی تک ذکر ہو، تابعی صحابی سے روایت کا کہہ دے، صحابی سے آگے روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی صراحت نہ ہو، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو موقوف کہتے ہیں، کہ وہ موقوف روایت ہے۔ اور اگر اس سے بھی نیچے انقطاع آ جائے، مثلا وہ روایت صرف تابعی تک ہے، صحابی تک بھی اس کی سند پوری نہیں ہے، تابعی اس بات کی صراحت نہیں کر رہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، یا کوئی اور نیچے انقطاع کی صورت آگے، وہ حدیث کیا کہلاتی ہے؟ وہ مقطوع کہلاتی ہے، کہ اس میں انقطاع ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں جو چین ہے اس کی وہ ٹوٹ گئی ہے، اس میں کوئی راوی مسنگ ہے، تو وہ متصل سند نہیں۔ اور ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ صحیح حدیث ہم اسے کہیں گے کہ جس میں 5 بنیادی شرائط پائی جائیں: اتصال سند، نقل عدل، اتصل سندہ بنقل عدل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ، کہ جو شاذ بھی نہ ہو، ثقہ اوثق کی مخالفت نہ کرے، اور جس میں کوئی مخفی علت بھی نہ ہو، اور جس میں کیا ہو؟ تام الضبط بھی ہو راوی، اور سب کے سب عادل ہوں راوی، اور حدیث کی سند بھی متصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث مبارکہ کی ان اقسام کو سمجھنے اور ان کو اپنے عمل کے قالب میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔